السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل جو چھٹی یونٹ ہے جو کہ ناول اور افسانے پر مشتمل ہے، اس یونٹ سے ناول سے متعلق جو سوالات تھے وہ کل ختم ہو چکے۔ اب افسانے سے متعلق سوالات آج شروع ہو رہے ہیں۔ سوال ہے، وحدت تاثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ جواب ہو جائے گا وحدت تاثر صنف افسانہ کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہو جائے گا افسانے کے لغوی معنی جھوٹی بات، سرگزشت، قصہ، کہانی وغیرہ کے ہیں۔ افسانہ جو ہے یہ ایک ایسی بیانیہ نثری صنف ہے جو کہ جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، اور جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا، اور جس سے وہ تمام غیر اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم رکھنے میں معاون نہ ہوں، اور اس میں وحدت تاثر اور کلیت پائی جائے۔ اگلا سوال ہے، افسانے کے اجزاء ترکیبی کتنے ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا افسانے کے اجزاء ترکیبی جو ہوتے ہیں وہ کل 7 ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا پلاٹ، دوسرا کردار، تیسرا نقطہ نظر، چوتھا ماحول اور فضا، پانچواں اسلوب، چھٹا آغاز و اختتام، اور ساتواں جو ہوتا ہے وہ وحدت تاثر ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح کل افسانے کے 7 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، افسانے میں پلاٹ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا افسانے میں پلاٹ کی حیثیت جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ یعنی افسانے میں پلاٹ کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے۔ یعنی تمام کہانی جو ہوتی ہے وہ پلاٹ پر ہی منحصر ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، پلاٹ واقعات یا تاثرات کو فنی ترتیب دیتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول وقار عظیم کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مختصر افسانہ کی ابتدا 19ویں صدی میں کہاں سے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا مختصر افسانہ کی ابتدا 19ویں صدی میں امریکہ سے ہوئی۔ چونکہ اردو افسانے کے جو ابتدائی نقوش ہیں وہ داستانوں میں نظر آتے ہیں، اور اردو افسانہ جو ہے یہ اس کی ابتدا جو ہے 19ویں صدی میں امریکہ سے ہوئی۔ اگلا سوال ہے، مختصر افسانہ نویسی کے فن کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ جواب ہو جائے گا مختصر افسانہ نویسی کے فن کی بنیاد 1819 عیسوی میں واشنگٹن ارون کی اسکیچ بک سے مختصر افسانہ نویسی کے فن کی بنیاد پڑی۔ اگلا سوال ہے، کس مغربی ادیب کو مختصر افسانہ کا سب سے بڑا اور پہلا استاد مانا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مغربی ادیب ایڈگر ایلن پو کو مختصر افسانہ کا سب سے پہلا اور بڑا استاد مانا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانے کے 3 بنیادی اجزاء کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا افسانے کے 3 بنیادی اجزاء خیال، حیت اور اسلوب ہیں۔ یہ افسانے کے جو 3 اجزاء ہیں یہی افسانے کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا؟ جواب ہو جائے گا اردو ادب میں مختصر افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں کس کو مختصر افسانہ کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو ادب میں منشی پریم چند کو مختصر افسانے کا بانی کہا جاتا ہے۔
اردو ادب میں اور بقول سید احتشام حسین کے کہ اردو افسانے کے موجد جو ہے وہ پریم چند ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ زندگی کی تفسیر ہے۔ اس میں زندگی کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے، وہ زندگی کی تعبیر بھی ہے اور تصویر بھی، اور اسی کے ساتھ اس میں مصنف کا ایک نقطۂ نظر بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول ڈاکٹر مسیح الزماں کا ہے۔ اگلا سوال ہے، تجریدی افسانہ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کہانی سے بے نیاز ہونا تجریدی افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے کس کتاب میں شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر رشید جہاں کے افسانے یہ انگارے جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں شامل ہیں۔ انگارے میں کے جو مصنفین ہیں اس میں سب سے زیادہ جو افسانے شامل ہیں وہ سجاد ظہیر کے ہیں۔ ان کے 5 افسانے ہیں۔ پہلا ہے نیند نہیں آتی، دوسرا ہے جنت کی بشارت، تیسرا گرمیوں کی رات، چوتھا دلاری، 5واں ہے پھر یہ ہنگامہ۔ رشید جہاں کے افسانے جو ہے یعنی ان کا ایک افسانہ اور ایک ڈرامہ ہے۔ افسانہ جو ہے وہ ہے دلی کی سیر اور ڈرامہ جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے کے نام سے ہے۔ اور محمود الظفر ہے، محمود الظفر کا ایک افسانہ ہے جواں مردی کے نام سے، اور احمد علی کے 2 افسانے ہیں، ایک ہے مہاوٹوں کی ایک رات اور دوسرا ہے بادل نہیں آتے۔ اس طرح افسانوی مجموعہ انگارے جو ہے اس میں کل 9 افسانے اور ایک ڈرامہ شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ نگار اپیندر ناتھ اشک کس مشہور افسانہ نگار کے ہم عصر ہیں؟ جواب ہو جائے گا مشہور افسانہ نگار اپیندر ناتھ اشک یہ افسانہ نگار منشی پریم چند کے ہم عصر ہیں۔ اگلا سوال ہے، 1947 کے فسادات یا تقسیم کے سلسلے میں جو افسانے لکھے گئے ان کے اور ان کے مصنفین کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا 1947 کے فسادات یا تقسیم کے سلسلے میں جو افسانے لکھے گئے ان میں توبہ ٹیک سنگھ اور کھول دو یہ سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا افسانہ یا خدا یہ قدرت اللہ شہاب کا ہے۔ تیسرا افسانہ جو ہے یہ پرمیشر سنگھ کا ہے، یہ احمد نظیم پرمیشر سنگھ کے نام سے ہے، یہ احمد نظیم قاسمی کا افسانہ ہے۔ چوتھا افسانہ ہے سمینہ، یہ افسانہ جو ہے ممتاز مفتی کا افسانہ ہے، اور 5واں ہمارا جو افسانہ ہے یہ 10 نمبری کے نام سے ہے اور یہ افسانہ خدیجہ مستور کا ہے۔ اس طرح 1947 کے فسادات یا تقسیم کے سلسلے میں یہ سارے افسانے لکھے گئے۔ اس کے علاوہ مینو لے چلا، باولا اور کالی رات یہ عزیز احمد کے افسانے ہیں، اور کہو آغا بابر، بنمخی اور رزمیہ یہ انتظار حسین کے افسانے ہیں جو کہ تقسیم یا فساد سے متعلق لکھے گئے۔ اور اس کے علاوہ گڑیریا جو ہے افسانہ یہ اشفاق احمد کا ہے جو کہ انہوں نے فسادات اور تقسیم سے متعلق لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کے اس افسانہ نگار کا نام بتائیے جس نے ترکی کے افسانوں کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ جواب ہو جائے گا اردو کے اس افسانہ نگار کا نام سجاد حیدر یلدرم ہے جس نے کہ ترکی کے افسانوں کو اردو کے قالب میں ڈھال دیا۔ سجاد حیدر یلدرم یہ قرۃ العین حیدر کے والد ہیں۔
اگلا سوال ہے اردو افسانہ اور افسانہ نگاری کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو افسانہ اور افسانہ نگاری یہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے مغرب میں افسانہ کی صنف کس اہم صنف کے ارتقاء کے بعد وجود میں آئی؟ جواب ہو جائے گا مغرب میں افسانہ کی صنف جو ہے یہ صنف ناول کے ارتقاء کے بعد وجود میں آئی۔ اگلا سوال ہے کون سی ادبی تحریک اردو افسانے کے عروج کا باعث بنی؟ جواب ہو جائے گا اردو کی سب سے بڑی تحریک جو کہ ترقی پسند تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے یہ اردو افسانے کے عروج کا باعث بنی۔ اگلا سوال ہے بھنور کس مشہور ادیب کا افسانہ ہے؟ جواب ہو جائے گا بھنور یہ غلام عباس کا مشہور افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ جواب ہو جائے گا پریم چند سے پہلے اردو افسانے کو مضمون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اگلا سوال فن افسانہ نگاری داستان نیا افسانہ داستان سے افسانے تک کس کی تصنیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تینوں تصانیف جو ہیں یہ وقار عظیم کی تصانیف ہیں۔ ہمارا اگلا سوال منشی پریم چند کے تعلق سے سوال ہے دیہی زندگی کی عکاسی کا سب سے زیادہ کس افسانہ نگار نے کی؟ جواب ہو جائے گا دیہی زندگی کی عکاسی سب سے زیادہ مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند نے کی۔ منشی پریم چند کو اردو افسانے کا موجد بھی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے دنیا کا انمول رتن کس کا پہلا افسانہ ہے؟ جواب ہو جائے گا دنیا کا انمول رتن یہ منشی پریم چند کا پہلا افسانہ ہے جو کہ ان کے افسانوی مجموعہ جو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے شوز وطن کے نام سے جو شائع ہوا تھا اس میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام سوز وطن ہے جس پر بغاوت کا الزام لگا اور اسے انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا۔ اگلا سوال ہے افسانہ کفن کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا افسانہ کفن کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ اگلا سوال ہے مادھو اور گھیسو کفن کے نام پر روپے جمع کر کے کہاں جاتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مادھو اور گھیسو یہ افسانہ کفن کے دو اہم کردار ہیں اور یہ لوگ جب گھیسو کی بیوی مر جاتی ہے تو کفن کے نام پر یہ لوگ پورے گاؤں سے پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اسے لے کر میخانے شراب پینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدے میں شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کا افسانہ کفن یہ پہلی بار ادبی جریدہ جامعہ میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ جو سوز وطن کے نام سے ہے یہ ضبط انگریزوں نے اس پر بغاوت کا الزام لگایا اور اسے ضبط کر لیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے بدھیا پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ جواب ہو جائے گا بدھیا یہ پریم چند کے افسانہ کفن کا کردار ہے۔ اگلا سوال ہے خاک ویرانہ کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا خاک ویرانہ یہ پریم چند کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے آخری تحفہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا آخری تحفہ یہ منشی پریم چند کا افسانوی مجموعہ ہے۔
اگلا سوال ہے، پریم چند نے محنت کش کو افسانے کا ہیرو بنایا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند سے متعلق یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سا افسانہ ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کا مشہور افسانہ کفن جو ہے یہ ایک شام کو شروع ہوتا ہے اور دوسری شام کو ختم ہو جاتا ہے، یعنی کل 24 گھنٹے کے واقعات پر مشتمل پریم چند کا یہ افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، تمہاری کہانیوں میں سڈیشن یعنی بغاوتی انداز بھرا ہوا ہے، اگر تم مغلوں کے عہد میں ہوتے تو اس جرم کی پاداش میں تمہارے ہاتھ قلم کرا دیے جاتے۔ حمیرپور کے انگریز کلکٹر نے یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ جواب ہو جائے گا حمیرپور کے انگریز کلکٹر نے یہ بات منشی پریم چند کے لیے کہی ہے۔ اگلا سوال ہے، جا کر کسی خطرانی یا ٹھکرائن کے چرنوں پر سر رکھو تو معلوم ہو کہ چرنوں پر سر رکھنے کا کیا پھل ملتا ہے، پھر یہ سر تمہاری گردن پر نہ رہے گا۔ یہ اقتباس پریم چند کے کس افسانہ سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس پریم چند کے افسانہ گھاس والی سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، مجھے مادر وطن کے لیے تمہیں قتل کرنا پڑے تو میں اس ناگوار فرض سے بھی منہ نہ موڑ سکوں گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، لیکن تلوار تمہاری گردن پر ہوگی۔ ہمارے مذہب میں قوم کے مقابلے کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ یہ اقتباس پریم چند کی کس کہانی سے لیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس جو ہے پریم چند کے کہانی قاتل سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کے افسانوں کے مجموعوں کے نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا پریم چند کے افسانوی مجموعوں کے نام پریم پچیسی، پریم چالیسی، خواب و خیال، واردات اور زاد راہ وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، نمک کا داروغہ کس کا مشہور افسانہ ہے؟ جواب ہو جائے گا نمک کا داروغہ یہ منشی پریم چند کا مشہور افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، شرافت پریم چند کے قلم کی جان اور روح انسانیت کی بیداری ان کے افسانوں کا عنوان ہے، پریم چند کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کے بارے میں یہ قول عبد الماجد دریابادی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کے نام سے ان کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی کب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کے نام سے ان کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی دسمبر 1910 میں رسالہ زمانہ میں شائع ہوئی تھی۔ رسالہ زمانہ جو کہ کانپور سے شائع ہوتا تھا اور اس کے مدیر منشی دیا نارائن نگم تھے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کے افسانہ مالکن میں شیوداس اور رام پیاری کا کیا رشتہ ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کے افسانہ مالکن میں شیوداس اور رام پیاری کا سسر اور بہو کا رشتہ ہے۔ پریم چند کا یہ افسانہ مالکن جو ہے یہ ان کے افسانوی مجموعہ واردات جو کہ ہمارے نصاب میں یہ افسانوی مجموعہ واردات شامل ہے، اس میں اس کا چھٹا افسانہ جو ہے یہ مالکن کے نام سے ہے۔ اس کے کرداروں میں شیوداس، برجو، متھرا، رام پیاری، دلاری، جھنیا، منی یعنی بھینس جو ہوتی ہے، جوکھر اور جانکی وغیرہ یہ اس افسانے کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات جو ہے
یہ فروری 1938 میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، واردات میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا واردات میں کل 13 افسانے شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے، مجموعہ واردات کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا افسانوی مجموعہ واردات کا پہلا افسانہ شکوہ شکایت کے نام سے ہے۔ شکوہ شکایت جو کہ اپریل 1932 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ اس کے کرداروں میں بابو صاحب، منو، مہتر، گھورے اور بانگڑو ہیں۔ یہ اس کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے، گنگو، میکو، گومتی دیوی اور ہنگن کس افسانے کے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام کردار جو ہیں یہ افسانہ معصوم بچہ کے ہیں۔ یہ افسانہ جو ہے معصوم بچہ پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات کا دوسرا افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ بدنصیب ماں میں پنڈت اجودھیا ناتھ کے کتنے لڑکے ہیں؟ جواب ہو جائے گا افسانہ بدنصیب ماں میں پنڈت اجودھیا ناتھ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے کامتا ناتھ، دوسرا اما ناتھ، تیسرا سیتا ناتھ، چوتھا ہوتا ہے دیا ناتھ۔ یہ 4 بیٹے ہوتے ہیں ان کے۔ اگلا سوال ہے، پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں یہ کل 5 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے کرداروں میں جو ہے یہ 4 تو بیٹے ہوتے ہیں، کامتا، اما، سیتا اور دیا ناتھ۔ اس کے علاوہ پنڈت اجودھیا ناتھ ہوتے ہیں جو ان کے باپ ہوتے ہیں، اور پھولمتی ان کی ماں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کمد، مہری، کہارن، مراری لال اور دین دیال اور منو یہ تمام دیگر کردار اس افسانے کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دیو ناتھ، کیدار ناتھ، گوپا، سنیتا، مداری لال کس افسانہ کے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام کردار جو ہیں پریم چند کے افسانہ شانتی کے ہیں۔ شانتی جو ہے یہ پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات کا 4تھا افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ روشنی کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا افسانہ روشنی کا مرکزی کردار خود راوی ہوتا ہے، جو کہ ICS بن کر ہندوستان آیا ہوتا ہے۔ اس میں یہ یعنی مرکزی کردار خود راوی ہی ہوتا ہے، جس کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے، اور وہ راوی جو ICS بن کر ہندوستان آیا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، لالا ڈنگامل، لالا بھاگمل، آشا دیوی، لیلا کس افسانے کے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام کردار جو ہیں یہ افسانہ نئی بیوی کے ہیں۔ نئی بیوی جو ہے یہ پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات کا 7واں افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے، افسانہ گلی ڈنڈا کا مرکزی کردار کون کون ہے؟ جواب ہو جائے گا افسانہ گلی ڈنڈا کے مرکزی کردار جو ہیں اس میں موہن، درگا، گیا اور مانا یہ شامل ہیں۔ افسانوی مجموعہ واردات میں گلی ڈنڈا جو ہے یہ 8واں افسانہ ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، سوانگ، انصاف کی پولیس، مفت کرم داشتن یہ افسانے پریم چند کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ افسانے جو ہیں منشی پریم چند کے افسانوی مجموعہ واردات میں شامل ہیں۔ سوانگ جو ہے یہ 9واں افسانہ ہے، انصاف کی پولیس 10واں، مفت کرم داشتن یہ 12واں ہے، اور 13واں جو افسانہ ہے جو آخری ہے اس کا وہ
قاتل کی ماں کے نام سے ہے، جس کے 2 ہی کردار صرف ہیں، رامیشوری اور ونود۔ اس طرح پریم چند کا جو داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے واردات، یہ کل 13 افسانوں پر مشتمل مجموعہ ہے، جس میں جو مجموعہ جو ہے یہ فروری 1938 میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی سے پہلی بار شائع ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔